اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے گنہگاروں مایوس نہ ہو، عامر ریاست حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج 14 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا یوم وصال ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آج کی شب امام علی مقام سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یوم پیدائش بھی ہے۔ یعنی آج جب 14واں روزہ اختتام پذیر ہوگا اور 15ویں شب لگے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آج ہم ابتدا کرتے ہیں ایک بہت ہی بڑے بزرگ، بہت بڑے رہنما، ایک ایسے مرشد جن کی رہنمائی اگر کسی کو مل جائے تو یقیناً وہ کبھی بھی راہ سے نہ بھٹکے۔ حضرت مالک بن دینار، ان کی توبہ کا جو واقعہ ہے بڑا مشہور، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ روایت ہے ناظرین کرام کہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی، ان سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین تھا اور عادی تھا، یعنی عادی شرابی تھا، ہر وقت شراب پیتا رہتا تھا، اسی میں منہمک رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی، مجھے اس سے بہت تعلق تھا، بڑا لگاؤ تھا اس سے۔ پھر اس سے میری ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس لڑکی سے بھی مجھے بڑی محبت تھی، اور وہ لڑکی بھی مجھ سے بڑی مانوس تھی، یہاں تک کہ جب وہ پاؤں پاؤں چلنے لگی، جب بچے نہیں ہوتے ناظرین کرام چلنا شروع کرتے ہیں تو بڑا پیار آ جاتا ہے بچوں میں۔ جب تک گود میں ان کو ہم لیے رہتے ہیں تو محبت کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بچے چلنے لگتے ہیں تو محبت کا ایک انداز ہی بدل جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم چلنے لگے ہوں، کیونکہ ہم نے اپنا چلنا تو دیکھا ہوتا نہیں ہے، چھوٹے سے ہوتے ہیں، والدین ہی بتاتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کے سامنے ان کے بچے چلنے لگتے ہیں تو ماں باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ لہذا مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ پاؤں پاؤں چلنے لگی تو مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی۔ وہ ہر وقت میرے پاس رہتی تھی، لیکن اس کی ایک عادت یہ تھی کہ جب میں شراب پینے لگتا تو وہ شراب کا گلاس میرے ہاتھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیا کرتی تھی۔ یہ اس بچے کی عادت تھی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو ڈانٹوں، یعنی ڈانٹنے کو دل نہیں مانتا تھا، تو میں اس کو نہیں ڈانٹتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ 2 برس کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا، میں زخمی ہو گیا، کبیدہ خاطر رہنے لگا، رنجیدہ ہو گیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی، 15ویں شعبان ابھی گزری ہے، 15 دن پہلے۔ میں شراب کے نشے میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی اور اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہو گیا ہے، لوگ قبروں میں سے نکل رہے ہیں اور میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سنی، سرسراہٹ سی ہوئی۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت ہی بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ اس اژدہے کی مثال ایسی ہے ناظرین جیسے آپ نے ایناکونڈا دیکھا ہو، بہت بڑا، یعنی عظیم الجثہ، قوی الہیکل۔ اس کی کیری آنکھیں ہیں اور منہ کھلا ہوا ہے اور بے تحاشا میری طرف دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار بیان کر رہے ہیں، میں اس کے ڈر سے بہت خوفزدہ، گھبرایا ہوا ہوں اور بھاگ رہا ہوں، لیکن وہ میرے پیچھے پیچھے۔ سامنے سے مجھے ایک بڑے میاں بہت ہی نفیس لباس میں نظر آئے، مہکتی ہوئی خوشبو ان کے پاس سے آ رہی ہے، خوشبو میں رچے ہوئے ہیں، بسے ہوئے ہیں۔ وہ ملے، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ خدا کے واسطے میری مدد کیجیے،
دیکھیے یہ اژدہا میرے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ کہنے لگے کہ میں تو بہت ضعیف آدمی ہوں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ تو بہت قوی ہے، طاقتور ہے، یہ میرے قابو کر رہی ہے، لیکن آپ بھاگتے رہیے، اپنا بھاگنا مت روکیے، ہو سکتا ہے شاید آگے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے. میں بے تحاشا بھاگنے لگا. ظاہر ہے کہ مجھ سے ضعیف بزرگ صاحب نے بھی یہی فرمایا. تو مجھے ایک ٹیلا نظر آیا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر مجھے وہاں چڑھتے ہی جہنم کی آگ کی دہک محسوس ہوئی، اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے پر سے مجھے دکھائی دی. اس کی دہشت ناک صورت اور مناظر میری نگاہوں کے سامنے نظر آنے لگے. حضرت مالک بن دینار بیان کرتے ہیں کہ انصاف یہ جو حالات میں دیکھ رہا تھا، ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود وہ جو سانپ تھا، یعنی وہ جو اژدہا تھا، اجگر تھا، اس کی دہشت مجھ پر بہرحال اب بھی سوار تھی. حالانکہ میں نے جہنم کے مناظر دیکھ لیے، دہکتی ہوئی آگ کی جو شدت ہے وہ محسوس کی، لیکن وہ جو سانپ کی دہشت تھی وہ مجھ پر برقرار تھی. اور میں پھر اسی طرح بھاگا جا رہا تھا کہ قریب ہی تھا کہ میں جہنم کے گڑھے میں جا گرتا کہ اچانک مجھے ایک زوردار آواز سنائی دی. کوئی کہہ رہا تھا تو پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ جا، کیونکہ تو ان جہنمیوں میں سے نہیں ہے. میں پھر وہاں سے پیچھے کو ہٹا تو سانپ میری طرف دوڑا اور میں پھر بھاگنے لگا. پھر مجھے وہ بڑے میاں سفید لباس میں نظر آئے. میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے تو آپ سے درخواست کی تھی، پہلے بھی درخواست کی تھی کہ مجھے اس اژدہے سے کسی طرح سے بچائیے، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا. وہ بڑے میاں رونے لگے، ہزاروں قطار آنسو بہانے لگے اور کہنے لگے میاں میں نے بھی تو تم سے پہلے کہا تھا کہ میں بہت ضعیف ہوں، بہت نحیف ہوں، جزار ہوں، یہ بڑا قوی ہے، طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا. البتہ دیکھ سامنے ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ تو اس پر چڑھ جا، اور اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے کہ کوئی امانت تیری بھی ایسی رکھی ہو جو تیری مدد کر سکے اور اس کی مدد سے تو اژدہے سے بچ سکے. حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے کہ میں بھاگا بھاگا اس پر گیا اور وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے طاق، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ کھڑکیاں ہیں کھلی ہوئی، ونڈوز، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور کھڑکی کے 2 کواڑ ہیں جن کو ہم کواڑ بھی کہتے ہیں. ٹکسالی زبان میں کواڑ کہا جاتا ہے، ویسے ہم لوگ کواڑ کہتے ہیں. اچھا، کواڑ جو ہیں وہ سونے کے ہیں جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لد رہے ہیں، اور ہر کواڑ پر ناظرین کرام ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے. جب میں ان پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ. یہ فرشتوں کی آواز ہے، اور شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس شخص کو مصیبت کے وقت نجات دلا سکے. اس آواز کے ساتھ ہی یکدم کواڑ کھل گیا اور پردے اٹھ گئے، اور اس میں سے چاند جیسے بہت سارے خوبصورت بچے نکلے. مگر میں انتہائی پریشان تھا کیونکہ وہ سانپ بالکل ہی میرے پاس تھا. اتنے میں وہ بچے چلانے لگے اور اتنی زور زور سے چلانے لگے کہ ارے تم سب جلدی سے نکل جاؤ، وہ سانپ بہت قریب آ گیا ہے، جلدی سے نکل جاؤ، وہ سانپ بہت قریب آ گیا ہے. اور اس پر بچوں کی فوجیں نکل آئی. لیکن دفتن میری نگاہ اپنی 2 سالہ بچی پر جا پڑی جو مر گئی تھی. وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، بلکہ مجھے دیکھتے ہی پہلے رونے لگی اور پھر کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو میرا بابا ہے، یہ تو میرا ابا ہے. اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھایا. میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں
اور پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو سانپ کی طرف بڑھایا اور وہ فوراً پیچھے بھاگنے لگا، پیچھے کی طرف ہو لیا، اور پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی بابا جان، اے میرے بابا جان. لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ رہیں.